الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق سر احترام محترم مشائخ و علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان شہید اعظم کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور شہدائے کربلا کے حضور گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ آج میرا خطاب کہیں اور ہونا تھا، لیکن علالت طبع کی وجہ سے میں وہاں نہیں جا سکا، تو برادر مکرم نے حکم دیا کہ تم نے حاضر ہو کے کچھ نہ کچھ ضرور بیان کرنا ہے۔ بھرپور خطاب تو نہیں ہو سکے گا، لیکن چند حقائق فتنوں کے اس دور میں جن کا جاننا ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ جن کو اللہ پاک نے عقیدہ صحیحہ عطا کیا ہے، وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک اس ماہ مقدس کی عظمتوں کا تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اکرم المحرم اکرمہ اللہ فی الجنہ، کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جو مسلمان اس مہینے کا احترام کرتا ہے اس کے صلے میں اللہ پاک اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ اس کا احترام یہی ہے اس ماہ مقدس کو اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کے محبوب کی اطاعت میں گزارا جائے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس کو جو عزت، جو مرتبہ اور جو مقام نصیب ہوا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے نصیب ہوا ہے۔ حضور کی نسبت ہٹا دی جائے تو نہ آل رہتی ہے، نہ صحابی صحابی رہتے ہیں۔ جس کو جو عظمت ملی ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق کی وجہ سے، اور قرآن حکیم ہمیں یہی بتاتا ہے
یعنی یہ بات قرآن سے ثابت ہے، اس لیے اہل سنت نے اسے اپنا عقیدہ بنا لیا ہے۔ اور ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں وہ عقیدہ اور وہ مسلک عطا کیا جو قرآن و سنت کی تعبیرات کے عین مطابق ہے۔ باقی جتنے بھی باطل فرقے ہیں، مسالک ہیں، اور انہوں نے جو چیزیں اپنے مسلکی معمولات بنا رکھی، یعنی جن کاموں کو وہ عبادت سمجھتے ہیں، ان کاموں کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں گناہ کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ تو گویا وہ قرآن سے ٹکر لے رہے ہیں، قرآن سے ٹکرا رہے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر اس کے آگے مبلغ بن جائیں۔ یہ بڑے فتنوں کا دور ہے، یعنی حیرت کی بات ہے، جو باطل پرست ہیں، جن کے پاس جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، وہ تو اپنے اس مسلک کو جو قرآن سے ٹکرا رہا ہے پھیلانے کے لیے منظم ہے، اور جن کے پاس مسلک حق ہے اور قرآن پاک کی صحیح ترین تعبیرات ہیں، وہ سو چکے ہیں، وہ سن ہو چکے ہیں، اور انہیں اپنے مسلک کے حوالے سے کبھی کوئی غیرت اور کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر ہمارے بعض مسلکی طور پر بے غیرت لیڈر اس جذبے کو اور تھپکیاں دے کے سلا رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے آل رسول کی عظمت بیان کی۔ اب اس میں بڑا ایک دھوکہ دیا جاتا ہے اور دھوکہ کھایا جاتا ہے۔ جب میں جاتا ہوں چکوال کے علاقے میں، وہاں دیہاتوں میں اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہاں سید تو ہیں مگر شیعہ ہیں، یا سید تو ہیں مگر وہ وہابی ہیں۔ تو چونکہ آل رسول کی بڑی عظمت ہے، اس لیے ہم انہیں بھی جھک کے سلام کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، وہاں بھی نیاز چڑھاتے ہیں۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ تو آپ بھی سمجھ لیں۔ آل رسول کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اہل بیت نسب، نمبر 2 اہل بیت سکونت، اور نمبر 3 اہل بیت ولادت۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ اہل بیت نسب میں کون ہے؟ وہ بھی حضور کی آل ہے، جو اہل بیت نسب میں ہے، یعنی جو حضور کے خاندان میں ہے وہ حضور کی آل ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جن سے حضور آئے وہ حضور کی آل ہے، مگر اس کے لیے شرط کیا ہے؟ عقیدہ صحیحہ۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان۔ وہ کیسے؟ مثال دیتا ہوں۔ حضرت عباس اور حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں، یہ حضور کی اہل بیت نسب میں شامل ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا کہ حضور کے باپ کے بھائی ہیں حضرت عبداللہ کے، تو حضور ان سے ہے نا، وہ انہوں نے کلمہ پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت نسب میں آ گئے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس طرح حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس حضور کے سگے چچا ہیں، اسی طرح ابو لہب بھی حضور کا سگا چچا ہے، وہ آل سے خارج کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ سارے مسالک کی علماء انہیں آل میں شامل کرتے ہیں، اور آل رسول، آل عقیل، آل عباس، آل علی، یہ سب آل رسول ہیں۔ تو تاجدار کائنات جن سے ہے ان میں اگر حضور کے سگے چچا حضرت عباس اور حضرت امیر حمزہ حضور کی آل ہے، ابو لہب بھی تو سگا چچا ہے، آل کیوں نہیں ہے؟ سگا چچا ہے، آل کیوں نہیں ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کی آل میں ہونے کے لیے صرف نسب کا ملنا ضروری نہیں، مصطفیٰ سے عقیدے کا ملنا بھی ضروری ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ اس کا عقیدہ مصطفیٰ کے عقیدے سے نہیں ملتا، سگا چچا ہو کر مصطفیٰ کی آل سے نکل گیا۔ اب یہ تو ہے نا حدیث سے، اب سنیے قرآن سے اس کی دلیل دینے لگا۔ اللہ پاک نے فرمایا